السلام علیکم لسنرز، آئیے طاہر جاوید مغل کے اس دلچسپ اور سنسنی خیز ناول پرواز کی نویں قسط سنتے ہیں۔ کل یہاں 2 فائر ہوئے تھے، لیکن شاید کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وسیع صحن کے دوسرے کنارے سے بس کسی وقت کسی بچے کے چلانے یا عورت کے مدھم بولنے کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، باغوں کے بارے میں اور اس نومن لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا جس پر کل گندم کے کھیت میں گولی چلائی گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ بچی تھی یا نہیں۔ ماچھن رابعہ کا روتا بلکتا چہرہ بھی بار بار تصور میں آ رہا تھا۔ وہ بیچارے خواہ اس چکر میں پھنس گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میں سو گیا۔ ٹھیک سے پتہ نہیں میں کتنی دیر سویا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو سر بھاری تھا اور برآمدے میں نظر آنے والی روشنی بہت مدھم تھی۔ یکایک میں بے طرح ٹھٹک گیا۔ میں چرپائی سے اٹھنے کے لیے اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور سناٹے میں رہ گیا۔ ذہن پر چھائی ہوئی غنودگی ایک دم بکھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں چارپائی کے ساتھ بڑی مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ سن کی موٹی رسی میرے جسم کے مختلف حصوں پر بری طرح سے کھب رہی تھی۔ میرا بالائی جسم بالکل عریاں تھا۔ میں اپنی حالت پر ششدر رہ گیا۔ میں نے اپنے چکرائے ہوئے سر پر غور کیا اور اس بھاری پن پر غور کیا جو پورے جسم میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ شک غلط نہیں تھا۔ کھانے میں کوئی نشہ آور چیز ملائی گئی تھی۔ میں اس کھانے کے اثر میں نہ جانے کتنی دیر تک اپنے ارد گرد سے یکسر بے خبر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پکارتا، دروازے پر آہٹ ہوئی اور وہ کھل گیا۔ اس دفعہ اندر آنے والے افراد کی تعداد 3 تھی۔ ان میں سے ایک وہی LMG والا یعنی کہ رائفل والا تھا۔ اب وہ اپنے خاکی رنگ کے ڈھاٹے کے بغیر تھا۔ اس کی صورت میرے لیے اجنبی تھی اور اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ایک جرائم پیشہ سفاک قاتل کا چہرہ ہے۔ اس کے جبڑے چوڑے اور ٹھوڑی پر پرانے زخم کا ایک گہرا نشان تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بھاری آواز میں بولا، ہاں بھائی شاہ خاورے، سنا ہے بڑی گرمی ہے تیرے خون میں، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا ہے تو؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور کون ہے تو؟ سمجھ لے کہ میں تیری شامت ہوں۔ تو نے بڑی ات مچائی ہوئی تھی، تیری ات ختم کرنے اور تجھے ٹھنڈا ٹھار کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ میرا ساتھی کہاں ہے؟ اس حرامی کو چھوڑ، تو اپنی خیر منا، چوڑے جبڑے والے نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کارندے کو اشارہ کیا۔ وہ آگے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بانس کی ایک موٹی چھڑی تھی جسے غالباً تیل یا کسی اور چکنائی میں بھگویا گیا تھا۔ میں سمجھ گیا مجھ پر سخت وقت آنے والا ہے۔ ایک بندے نے آگے بڑھ کر سلاخ دار کھڑکی کے پٹ بند کر دیے۔ دروازہ پہلے ہی بند تھا۔ چھڑی بردار نے بڑی بےرحمی سے میرے جسم پر ضربیں لگانا شروع کیں۔ ننگے پنڈے پر بانس جیسی لکڑی کی ضرب بڑی دردناک ثابت ہوئی اور یہاں تو مارا بھی بڑی بےرحمی سے جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے جسم پر جگہ جگہ دیکھی ہوئی سلاخیں رکھی جا رہی ہیں۔ ہر ضرب پر میرا جسم تھوڑا سا اچھلتا اور قوت برداشت تھوڑی سی کم ہو جاتی۔ آخر میرے ہونٹوں سے بے ساختہ کراہیں نکلنے لگیں۔ آہستہ آہستہ یہ کراہیں بلند ہوتی گئیں۔ 4-5 میں ہی میں نیم جان ہو گیا۔ چوڑے جبڑے والے نے ہاتھ کے اشارے سے چھڑی بردار کو روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ وہ بولا، اوئے، اتنی تھوڑی سی خاطر پر ہی زنانیوں کی طرح ہائے ہائے کرنے لگا ہے؟ میں نے تو سنا تھا تو بڑا دراچھا ہے، اکیلا ہی 6-7 بندوں کو بکری بنا دیتا ہے۔ باندھ کر مارنا تو کوئی بہادری نہیں ہے، لیکن باندھ لینا تو بہادری ہے نا، اس نے منطقی جواب دیا۔ پھر سگریٹ کا ایک لمبا کش لے کر اس نے ذہنناک نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھا اور ڈرامائی انداز میں بولا، ہمشیرہ کہاں ہے تیری؟ اپنی زبان کو لگام دو، میں پھنکارا۔ اس نے بڑی سفاکی سے جلتا ہوا سگریٹ میری بائیں چھاتی پر بجھا دیا۔ چھاتی کے گول ابھار کی جگہ بڑی نازک ہوتی ہے۔ مجھے بالکل یہی لگا کہ ایک دہکتی ہوئی سلاخ کسی نے میرے سینے میں اتار دی ہے۔ یہ اذیت بیان سے باہر تھی۔
میرا رواں در سے بھر گیا۔ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، تیری ہر نرم نرم جگہ کو ایسے ہی جلاؤں گا۔ اپنی بہن کا ٹھکانہ تو تجھے بتانا ہی پڑے گا، ویسے بھی اور ایسے بھی۔ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کراتے ہوئے پوچھا۔ اوہو، قصور؟ دیکھو بھائی، قصور پوچھ رہا ہے۔ واہ، کیا بات ہے، چوڑے جبڑے والے نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر مزاحیہ انداز میں کہا۔ وہ بھی زہریلے انداز میں مسکرانے لگے۔ اس شخص نے میرے بال مٹھی میں جکڑ کر بے دردی سے جھٹکے دیے اور پھنکارا، تیرے قصوروں پر تو پورا اخبار کالا کیا جا سکتا ہے۔ فقرے کے آخر میں اس نے ایک غلیظ گالی بکی اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تو وہ بدبخت ہے کہ جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے۔ تو کتے کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا، تجھے حویلی والوں نے روٹی ڈالی، تجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، لیکن تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ تو نے مالکوں کو ہی کاٹنا شروع کر دیا، ان کی عزت پر اپنے دانت تیز کرنے لگا۔ تیری تو بوٹی بوٹی کر کے چیل کوں کو کھلا دی جائے تو بھی کم ہے، پر تیرے پنڈے میں سے تیری جان کو اتنی جلدی آزاد نہیں ہونے دیں گے ہم۔ کیوں بھائی پھیکے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اس نے اپنے ایک فربہ اندام ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بارہ صاحب۔ جس کو بارہ صاحب کہا گیا تھا وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں صاف صاف بات کرتا ہوں خاورے، یہ کام تو بڑا بے غیرتی والا ہے، پر یہ کام تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں، اگر زندہ رہنا ہے اور اس کمرے سے جان چھڑانی ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ اپنی ہمشیرہ صاحبہ کا پتہ ٹھکانہ بتانا پڑے گا اور انہیں یہاں بلانا پڑے گا۔ میں خاموش رہا، کیونکہ اس بات کا نرم سے نرم جواب یہ تھا کہ میں اس بارہ نامی بندے کی زبان کاٹ کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا، اور فی الوقت میں سن کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ بڑی گرمی ہے بھائی، بڑی گرمی ہے، پارے نے میرے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا، پھر نیا سگریٹ سلگا کر بولا، اپنی کنواری بہن کو ہم جیسے چھڑوں کے حوالے کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، پر تو عاشق ہے نا، اور عاشقوں کو بہت بڑی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر بڑی مشکلوں سے گزرنے کا حوصلہ نہ ہو تو پھر عشق و معشوقی میں ہتھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ کیوں بھائی پھیکے؟ بالکل جی۔ چل شاباش، بتا کہاں چھپایا ہوا ہے اپنی ہمشیرہ اور امی جی کو؟ اس نے سگریٹ کو پھر میرے جسم سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اپنی زبان کو لگام دے کتے، میں ہر قطرے سے بے نیاز ہو کر دھاڑا۔ اس مرتبہ اس نے مجھے پیٹ پر ناف کی گول گہرائی میں داغا۔ یہ بھی حساس جگہ ہوتی ہے۔ میں مچھلی کی طرح سے تڑپا اور سن کی رسی میرے بازوؤں اور پنڈلیوں میں آرے کی طرح گھسنے لگی۔ مجھ پر نیم غشی کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں غالباً چلایا بھی تھا۔ ابھی کچا بدماش ہے، پھیکے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ہاں بھائی، کچے بدماش۔ چند سیکنڈ بعد بارے کی طنزیہ آواز کانوں سے ٹکرائی۔ کیا ارادہ ہے؟ ہمشیرہ صاحبہ کے بارے میں نے بارے کے منہ پر تھوکنے کا ارادہ کیا، لیکن منہ بالکل خشک ہو چکا تھا۔ میں نے زور لگا کر خود کو رسیوں سے آزاد کرانے کی اس طرح بھی کوشش کی۔ اس کوشش میں چارپائی کئی انچ تک دائیں بائیں کھسکی، مگر میں سن کی موٹی رسی کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ پارے نے میرے بال مٹھی میں جکڑے۔ اگر اپنی بہن کے نام پر غیرت اتنے اچھالے مار رہی ہے تو دوسرے کی ماں بہن کی عزت کا خیال کیوں نہ کیا تو نے؟ میں نے کسی کی عزت خراب نہیں کی، میں نیم خنودگی کی کیفیت میں کہا۔ تجھے موقع نہیں ملا ہوگا، ورنہ تیرے جیسے شودھے ہاتھ آئیشے کب چھوڑتے ہیں؟ بڑے دیکھے ہیں تیرے جیسے لفنگڑو رنگ باز، جہاں سونی زنانی نظر آئی وہاں رال گرانے لگے۔ تیرے جیسے بھونڈے عاشقوں کی ساری محبت بس زنانی کی چمڑی تک ہی ہوتی ہے۔ اپنی چپڑی چپڑی باتوں سے زنانی کی مت ماری، 2-4 دن اس کے ساتھ موج میلہ کیا اور پھر اڑ گئے کسی اور جگہ عاشقی کا ڈنگ مارنے کے لیے۔ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، میں نے ایک عجیب سی کیفیت میں کہا۔ سارے یہی کہتے ہیں، وہ ترکی بولا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سگریٹ دوبارہ سلگایا۔ اچھا بتا، کہاں ملاقات ہو سکتی ہے تیری ہمشیرہ صاحبہ سے؟ اوئے بتا دے، پھیکا لوفرانہ انداز میں بولا۔ اگر تم شادی شدہ سے پیار کی پینگیں ڈال سکتے ہو تو ہم غیر شادی شدہ سے کیوں نہیں ڈال سکتے؟
कोई ज्यादती नहीं करेंगे इसके साथ, बस अख मटक्का लड़ाएंगे या फिर थोड़ी सी दिल पशोरी। खैर, ये बात तो ना कर फीके, बारे ने कहा। जब दिल पशोरी होती है ना तो थोड़ी सी नहीं होती, तब काम शुरू हो जाए तो आखिर तक जाता है। इस लफंगड़ू को ही देख, इसने कोई बेगम को माफ़ थोड़ी किया होगा। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है बारे साहब, फीके ने तायदी अंदाज में सर हिलाया। चल फिर शुरू हो जा, ये लातों का भूत है, इसने बातों से नहीं मानना। फीके ने एक बार फिर बेगनुमा छड़ी हाथ में तोली और मौत के फरिश्ते की तरह मेरे सर पर खड़ा हो गया। वो एक बार फिर बड़ी नफरत और बेरहमी से मुझे मारने लगा। इस मर्तबा उसने पुलिस वालों के अंदाज में मेरी रानों और पाँव की तलवों को निशाना बनाया। मेरे दर्द को सेवा करने के लिए बारे ने 2-3 बार मजीद मेरे जिस्म को सिगरेट से दागा। वो साथ साथ मुझसे मेरी माँ और बहन का अता पता पूछ रहे थे। इसके अलावा वो ये जानना चाह रहे थे कि बेगम जी के साथ मेरा ताल्लुक़ किस हद तक पहुँचा हुआ है। अज़ियत और बर्दाश्त की इंतहा को छूने के बाद मेरी आंखों के सामने एक बारीक चादर सी फैलने लगी। मैं महसूस करने लगा था कि मेरा मुंह लकड़ी की तरह खुश्क है और मेरी आहो बका मेरे सीने के अंदर ही गूंज रही है। फिर मैं बेहोश हो गया। दोबारा होश आया तो रात का वक्त था। सलाखदार खिड़की के पट खुले थे। बरामदे में रोशन लालटेन की रोशनी कमरे को भी नीम रोशन कर रही थी। मैं अभी तक चरपाई के साथ रस्सियों से बंधा हुआ था। कई जगह बंदिशें इतनी सख्त थीं कि जिस्म के वो हिस्से सुन्न हो चुके थे। पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। जहाँ जहाँ सिगरेट लगा वहाँ इजाफी दर्द था। अब मुझे इस बात में बहुत कम शुबा था कि इन लोगों का ताल्लुक़ चौधरी अजीज़ और इसके हम नवाओं से है। चौधरी अजीज़ एक तवील अरसे से सांप की तरह अपने अंदर बिस खोल रहा था। अब जो ही उसके हाथ में इख्तियार आया था उसने अपना आप दिखा दिया था। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं और बागू यहाँ से ज़िंदा निकल सकेंगे। अचानक मैं लरज़ गया। किसी करीबी कमरे में कोई बड़े कर्बनाक अंदाज में चिल्लाया। इसकी आवाज़ दरो दीवार में गूंजी। मेरे कान धोखा नहीं खा रहे थे। ये मेरे चचा साथ बागू के सिवा और कोई नहीं था। तो क्या इस पर भी तशद्दुद हो रहा था? क्या इससे भी आरफा और बेबी जी के बारे में पूछा जा रहा था? बागू की आहोबका मुसलसल गूंज रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं चिल्लाने लगा, बारे, फीके, मेरी बात सुनो। मैं कहता हूँ जल्दी मेरी बात सुनो। चंद सेकंड बाद सलाखदार खिड़की के पार फीके का फरबा चेहरा नजर आया। मैंने ही जानी अंदाज में कहा, देख फीके, अगर मेरे साथी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों का हशर खराब कर दूंगा। तुम्हारे बाल बच्चे मार डालूंगा। ओए छुरी के नीचे साल हो सुल्ताना डाकू साहब, इसे मार नहीं रहे, जिंदा कर रहे हैं। इसके पेट में घुसी हुई गोली निकाल रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, फीके का चेहरा खिड़की से ओझल हो गया। मैंने बागू की आहो बका पर गौर किया। ये बात दुरुस्त मालूम हुई कि इसे मारा पीटा नहीं जा रहा था। बागू तकरीबन 1 घंटे तक रोता चिल्लाता रहा। कभी इसकी आवाज़ बुलंद और कभी धीमी हो जाती थी। हाय मेरे रब्बा, ओए मैं मर गया। ये अल्फाज बार बार उसकी ज़बान पर आते और मेरे दिल में जैसे खंजर बेबस कर देते थे। वो अपनी और अपनी बहन की शादी का सामान लेने के लिए मेरे साथ गांव से निकला था और इस आफत में फंस गया था। मुझे कुछ पता नहीं था कि बाबू के पेट से गोली कौन निकाल रहा है और किस तरह निकाल रहा है। उसूली तौर पर इसे अस्पताल की ज़रूरत थी, मगर ये लोग इसे अस्पताल ले जाने का खतरा मोल नहीं ले रहे थे। इन्हें क्या ज़रूरत थी इन चक्करों में पड़ने की? 1-8 घंटे के बाद बागू के कराने की आवाज़ फिर आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ बुलंद होती गई। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सारी रात दर्द से तड़पता रहा। इसकी तड़प ने मुझे सोने नहीं दिया। बस आखिरी पहर ज़रा सी आंख लगी। सुबह 9 बजे के करीब एक बार फिर मुझ पर तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो गया। दरवाजे पर आहट हुई। मैं समझे शायद मेरी मरहम पट्टी की जाएगी और खाने पीने को कुछ दिया जाएगा, मगर सूरत हाल बरक्स थी। पारे ने अंदर आते ही मुझे कहरनाक नज़रों से देखा और गंदी ज़बान इस्तेमाल करने लगा। इसकी आंखें नशे की वजह से सूजी हुई थीं। वह तंज़िया अंदाज में बोला,
ہاں جی خاور صاحب، ہم مسکینوں کی گزارش پر کچھ غور کیا آپ نے؟ میرا مطلب ہے ہمیں ان دونوں عورتوں کا پتہ ٹھکانا چاہیے جنہیں جناب نے بڑی ہوشیاری سے چھپایا ہوا ہے۔ میں نے پھر کل والی بات کہی، باندھ کر مارنا کوئی بہادری نہیں بارے، پر تیرے جیسے ڈشکرے کو باندھ لینا تو بہادری ہے۔ اس نے بھی کل والی بات دہرائی۔ ہمارے درمیان گالیوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد بارے کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا، انہوں نے چرپائی کو کھڑا کر دیا، لیکن الٹا کھڑا کیا۔ میرا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہو گئیں۔ بندشیں اتنی مضبوط تھیں کہ میں بس 2-4 انچی نیچے کھسک سکا۔ اس کے بعد کل والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پیت رما چھڑی سے مجھے نہایت بے دردی سے مارا گیا۔ میرے سوجے ہوئے زخمی پیروں کو خاص طور سے نشانہ بنایا گیا۔ بدن کے مختلف حصوں سے خون رسنے لگا۔ 2-3 بار سگریٹ بھی سلگایا گیا۔ یہ حقیقت تو غالباً ان کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی کہ جو بات وہ جاننا چاہتے ہیں وہ میری زبان پر آ ہی نہیں سکتی۔ اس کے باوجود وہ بہیمانہ تشدد جاری رکھے ہوئے تھے۔ غلیظ زبان کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ غالباً وہ مجھے زیادہ سے زیادہ ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچانا چاہتے تھے۔ باقی باتوں کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ بڑی بے پرواہی اور بے رحمی سے میرے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلتے رہے۔ بارے نے اپنے 38 بور ریوالور کے چیمبر میں 2 گولیاں ڈالیں اور ریوالور کی چرخی گھما گھما کر میری ٹانگوں پر 3 بار فائر کیا۔ ہر بار مجھے یہی لگا کہ گولی دھماکے سے میری ران میں گھس جائے گی، لیکن خوش قسمتی سے تینوں مرتبہ گولی اور ہیمر آمنے سامنے نہیں آئے۔ ریوالور سے ٹرچ کی آواز نکل کر رہ گئی۔ میری اس ذہنی کیفیت کو بارے اور فیکے نے بہت انجوائے کیا۔ تب ایک بار پھر وحشیانہ مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 15-20 منٹ کی ناقابل بیان اذیت کے بعد میں ایک بار پھر نیم بے ہوشی محسوس کرنے لگا۔ جب میرا ذہن بتدریج تاریکی میں ڈوب رہا تھا، مکروہ صورت فیکے کی طنزیہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس نے مجھے گالی دی اور بارے سے مخاطب ہو کر بولا، کچا بدماش ہے جی، کچا ہے۔ بارے کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے میری سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں جی کچے بدماش صاحب، والی جی کی بیوی کو بہن مانتے ہو یا نہیں؟ اس نے شاید کچھ اور بھی کہا تھا، پر میرا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ اس دفعہ بے ہوشی طویل تھی۔ میں دنیا و مافیا سے بے خبر تھا، لیکن اس کیفیت میں بھی ذہن میں یہ احساس موجود تھا کہ میرا گلا خشک ہے، میں سخت ترین پیاس محسوس کر رہا ہوں اور میرے جسم پر دہکتے ہوئے انگارے رکھے ہیں۔ شاید اسی حالت میں کئی بار پانی کے لیے بھی پکارا تھا۔ صحن کے کسی گوشے میں کھیلتے ہوئے بچوں کی آوازیں جیسے ہزاروں میل دور سے میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ اس کربناک کیفیت میں اپنے دل کے اندر یہ تھوڑا سا اطمینان بھی محسوس کر رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے عارفہ اور بے جی کے سلسلے میں احتیاط کر کے اچھا کام کیا تھا۔ اگر آج وہ اپنے گھر میں ہوتی یا ان کا اتا پتہ گاؤں والوں کو معلوم ہوتا تو ان کے لیے خوفناک مسائل پیدا ہوتے۔ ایک طویل بے ہوشی کے بعد جب دھیرے دھیرے میرے حواس بحال ہوئے تو میرے ہونٹوں پر نمی تھی، گردن بھی گیلی ہو رہی تھی۔ شاید ابھی کچھ دیر پہلے مجھے کوئی پانی پلا کر گیا تھا۔ چارپائی کو اب سیدھا کر دیا گیا تھا۔ میں اس پر لیٹا ہوا تھا۔ برآمدے میں روشنی کے زاویوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ شام ہونے والی ہے۔ اپنے ارد گرد کی آوازوں پر میں نے غور کیا۔ خاموشی تھی۔ بابو کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے پکارنا شروع کر دیا، کوئی ہے؟ اوئے کوئی ہے؟ چند سیکنڈ کے بعد بارے کے ایک ساتھی اسلم کی شکل نظر آئی۔ کیا موت پڑی ہے تجھے؟ اس نے اکھڑ لہجے میں پوچھا۔ میرا ساتھی کہاں ہے؟ اوئے تو اس کی فکر نہ کر، وہ حرامی موج میں ہے اور اسپتال میں ہے۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی اسپتال میں ہے، تو اپنی فکر کر، تیرے ساتھ نہیں ہونے والی۔ مجھے پیشاب آ رہا ہے، میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ پیشاب کرنے کا بہترین وقت تو وہ تھا جب تو آزاد تھا۔ ہو اس نے مذاق اڑایا۔ دیکھو میری بات سنو، مجھے واقعی پیشاب آ رہا ہے۔ تو تجھے گودی میں بٹھا کر پیشاب کراؤں؟ کر لے خود ہی جا کر۔ تب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں چرپائی پر لیٹا ہوں، لیکن میرے جسم کے گرد
رسی کی ظالم گرفت موجود نہیں ہے۔ میں نے ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ اپنے ہاتھ ہلائے اور پھر پاؤں کو حرکت دی۔ دایاں پاؤں ہلاتے ہوئے مجھے کھڑکھڑاہٹ سنائی دی اور ساتھ ہی احساس ہوا کہ پاؤں مکمل طور پر آزاد نہیں۔ میں نے سر اونچا کر کے دیکھا۔ میرے پاؤں میں ایک لمبی سی زنگ آلود زنجیر موجود تھی۔ یہ کیا ہے؟ تیرے پچھاڑی، جا پیشاب کر لے، تو دروازہ کھول کر دوسری طرف چلا جا، اسلم نے اشارہ کیا۔ میرا مثانہ جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ میں چارپائی سے اٹھا تو جسم کا ہر جوڑ چٹکنے لگا۔ زنجیر موٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی لمبی تھی۔ میں بآسانی کمرے کے عقبی دروازے تک جا سکتا تھا، یا شاید 4-5 فٹ آگے بھی۔ میں نے جسم کا بوجھ اپنے سوجے ہوئے پیروں پر ڈالا تو ہونٹوں سے بے ساختہ کراہیں نکل گئیں۔ اوئے مرد بن، عاشقی معشوقی سوکھا کام نہیں ہے، اسلم نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں زنجیر کو گھسیٹتا ہوا دروازے پر پہنچا۔ اسے دھکیلا تو ایک بدبودار تاریک بیت الخلاء میں کھل گیا۔ یہ ایک کوٹھری سی تھی جس میں ایک کھڑے کا پیندا اور مٹی کا لوٹا رکھا ہوا تھا۔ میں اس کراہیت انگیز تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اپنی زنجیر گھسیٹتا ہوا میں کمرے میں واپس آیا تو چارپائی پر کھانا رکھا ہوا تھا۔ بھوک کے باوجود میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہا۔ میں بس 1-2 نوالے ہی لے سکا۔ اگلے 3-4 روز میں اسی کمرے میں بند رہا۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میرے بعد مراد پور میں کیا ہو رہا ہے، میرے اور باگو کے یوں اٹھائے جانے کو کس طرح لیا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ میرے یار دوست میری تلاش میں غلط رخ اختیار کر کے خواہ کسی سے جھگڑا مول نہ لے لیں۔ 3-4 روز میں مجھے بس اسلم اور فیقے کی شکل ہی نظر آئی تھی، یا کسی وقت گہرے سانولے رنگ کی موٹی بھدی عورت دکھائی دیتی تھی۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے 2 دفعہ کھانا مجھے اس طرح پہنچایا کہ روٹی کے اوپر سالن رکھ کر اسے سلاخدار کھڑکی کے اندر گزار دیا اور کہہ دیا کہ میں پانی کھڑے سے لے لوں۔ اس کے دانت بھدے اور پیلے تھے، بولتے وقت بہت نمایاں ہو جاتے تھے۔ فیقہ بالکل چپ رہتا تھا، لیکن اسلم مجھ سے تھوڑی بہت بات کر لیتا تھا۔ ایک دن وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا چرس والا سگریٹ بھر رہا تھا۔ رائفل اس کی گود میں تھی۔ اتنے میں ایک 7-8 سالہ بچہ آیا اور بولا، چاچا، امی کہتی ہے کہ روٹی پک گئی ہے۔ اچھا، میں آتا ہوں، اسلم نے کہا۔ چاچے رفیق کو بھی بتا دو، وہ ڈھارے میں سویا پڑا ہے، اس کو جگا دو۔ لڑکا واپس چلا گیا۔ میں نے اسلم سے پوچھا، بارہ کہاں ہے؟ کام پر گیا ہے۔ تم تو کہتے ہو کہ اس گھر میں مہمان ہو، پھر کام کیسا؟ اوئے، تو کیا مہمان کے پیروں میں مہندی لگی ہوتی ہے؟ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا؟ اور وہ کھیتوں میں ہل چلانے تھوڑی گیا ہے، ذرا ڈسکے تک گیا ہے، آ جائے گا شام تک تیری خبر لینے۔ اتنے میں لڑکے نے پھر آواز دی۔ اسلم اٹھ کر چلا گیا۔ ابھی تک جو کچھ مجھے پتہ چلا تھا اس کے مطابق یہ گھر باغ کے مالک فاضل اور فجے نامی بندے کا تھا۔ یہاں وہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ فاضل کے 2 بھائی اور کچھ یار بیلی کچھ دن رہنے کے لیے اس کے گھر آئے ہوئے تھے۔ یار بیلی بارہ تھا اور دونوں بھائی فیقہ اور اسلم تھے۔ وہ اپنا زیادہ وقت تاش کھیلتے، سگریٹ پیتے اور سوتے گزارتے تھے۔ ان کی سرگرمیاں مشکوک تھیں، لیکن چوتھے دن مجھ پر ایک بالکل نئی صورتحال کا انکشاف ہوا اور میں دنگ رہ گیا۔ یہ بالکل صبح سویرے کا وقت تھا۔ ابھی اندھیرا پوری طرح چھٹا نہیں تھا۔ باغ کی طرف سے پرندوں کا بے پناہ شور سنائی دے رہا تھا۔ میں اپنے زخمی ورم زدہ پاؤں کو لحاف میں دبائے بیٹھا تھا۔ ایک عورت کھڑکی کی طرف آتی دکھائی دی۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ یہ وہی موٹی سانولی لڑکی ہے، لیکن وہ قریب آئی تو اندازہ ہوا کہ وہ ایک جوان سال عورت ہے۔ اس نے چہرہ آدھے گھونگھٹ کی اوٹ میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے مجھے کھڑکی کے قریب چارپائی پر بیٹھے دیکھا اور اوڑھنی میں سے ہاتھ نکال کر بولی، تیرا ناشتہ۔ باسی روٹی پر نرم تازہ مکھن اور شکر رکھی ہوئی تھی۔ یہ دیہات میں دل پسند ناشتہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے طے کی ہوئی روٹی کو سلاخدار کھڑکی میں سے ہاتھ گزار کر چنگیر میں رکھ دیا۔ اتنی جلدی ناشتہ؟ میں نے پوچھا۔ آہو بھرا، اس نے عجیب لہجے میں کہا۔ گھونگھٹ کی اور سے مجھے سرتاپا دیکھا اور میری حالت جان کر اس کی ہلکی براؤن آنکھوں میں
दुख की परछाइयाँ लहरा गईं। लगता है कि तुझे बहुत मारते हैं ये, तेरी आवाज़ें हम तक पहुँचती रहती हैं। ऐसा ही है बहन, तेरी कोई दुश्मनी है इनसे? नहीं बहन, बस बेगुनाही इनके हत्थे चढ़ गया हूँ। औरत ने सहमी हुई नज़रों से दाएं बाएं देखा और लर्ज़ा आवाज़ में बोली, मुझे नहीं लगता ये तुझे जिंदा छोड़ेंगे। अगर किसी तरह यहाँ से निकल सकता है तो निकल जा। कैसे निकलूँ? उन्होंने संगली डाली हुई है। मैंने इसे अपना दायां पाँव दिखाते हुए कहा। कोई शय नहीं है यहाँ संगली तोड़ने वाली। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो बेहद तासुब से बोली, बस मैंने तुझे बता दिया है भरावा, कुछ कर सकता है तो कर ले, नहीं तो तेरे साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ। किसके साथ? तेरे यार के साथ। क्या हुआ? मैं बुरी तरह चौंक गया। तुझे नहीं पता? नहीं, वो मर गया। उन्होंने गोली निकालने के लिए इसकी चीर फाड़ की थी, वो ख़त्म हो गया यहीं साथ वाले कमरे में। मुझे अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। दुख की एक शदीद लहर मेरे पूरे जिस्म में फैली, फिर वो बतदरीज ग़ैज़ व ग़ज़ब में ढल गई। ये क्या कह रही है तू? मैं कर रहा। यही हुआ है, उन्होंने मार दिया है इसे और ठिकाना भी लगा दिया। इसकी लाश को बोरी में भरकर ले गए थे कहीं। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। वो रुहासी हो गई। मैं सन्नाटे में था। एकदम कहीं करीब से आहट हुई। औरत बिदक गई। हिरासा नज़रों से दाएं बाएं देखने के बाद बोली, कोई जाग न गया हो, मैं देखती हूँ। अगर खतरा न हुआ तो थोड़ी देर में फिर आऊँगी। मुझे सख्ते किसी कैफियत में छोड़कर वो ओझल हो गई। मेरी आंखों में गर्म आंसू उमड़ आए थे। बागू का चेहरा मुसलसल नज़रों में घूम रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि वो वाकई हमेशा के लिए साथ छोड़ गया है। ये कोई बहुत अरसा पहले की बात नहीं थी। सिर्फ 4 दिन पहले वो मेरे साथ टांगे पर बैठकर खुशी खुशी लाहौर जाने के लिए रवाना हुआ था। बात बात पर हंसता था। आंखों में शबाब की शौक़ी थी। वो दूल्हा बनने से पहले ही दूल्हे जैसा नज़र आता था। इसकी माँ का चेहरा मेरी नज़रों में घूम गया। इस तक ये खबर पहुँचेगी तो उस पर क्या बीतेगी। मैंने अपना सर हाथों में थाम लिया और आंसू तवातुर से मेरी झोली में गिरने लगे। ये आतिशी आंसू थे, इनमें आग थी, तेज़ाब था। अगर बागू वाकई इन लोगों के हाथों मर चुका था तो फिर इन्हें भी जिंदा नहीं रहना चाहिए था। मेरे दिल से आवाज़ आई, खावर, इनको मार दो या खुद भी मर जाओ। न जाने मैं कितनी देर इसी हालत में बैठा रहा। तब अपने बिल्कुल पास मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने सर उठाकर देखा, वो फिर खिड़की के पास थी। नफरत से बोली, सोए पड़े हैं मुर्दारा की तरह, अल्लाह करे इनको किसी की आए। मैंने गंभीर लहजे में पूछा, ये तेरे देवर हैं? औरत ने एक बार फिर हिरासा नज़रों से दाएं बाएं देखा और बड़े दुखी अंदाज में सर को नफ़ी में हिलाया। रिश्तेदार हैं? मैंने पूछा। औरत ने फिर नफ़ी में सर हिलाया और दिलदोज़ सरगोशी में बोली, डाकू हैं मौत जोगे। क्या कह रही हो? हाँ, ये पूरे 2 महीने से यहाँ डेरे डाले हुए हैं। हमें जीते जी मारा हुआ है इन्होंने। हमको हमारे बच्चों को मारने की धमकियाँ देते हैं। बंदा दिल का मरीज बन गया है, न किसी को बता सकता है, न किसी से मदद मांग सकता है। आले दुआले वालों को यही पता है कि हमारे रिश्तेदार हैं। कोई रिश्तेदार आ जाए तो कहना पड़ता है कि मेरे बंदे के क्या दोस्त हैं। औरत का लहजा निम्नाक हो गया। वो नाक से सूसू की आवाज़ निकालने लगी। क्या इन 2 महीनों में तुम्हें एक मौका भी नहीं मिला यहाँ से निकलने का? ये बड़े खच्चर हैं। इनका एक बंदा हर वक्त हमारे सर पर रहता है। अगर सर पर ना भी हो तो इनकी दहशत इस तरह हमारे ऊपर बैठ गई है कि हम कुछ कर नहीं सकते। वैसे तो ये बलाएं खुद ही टल जाएं तो टल जाएं। तुम बता रही हो कि इस वक्त वो मुर्दारों की तरह सो रहे हैं, पर इस वक्त भी इनका एक साथी घर से बाहर वाले कमरे में है। वो रात को चौकीदारी करता है। औरत बता रही थी और साथ साथ बुरी तरह कांप रही थी। इसने बागू के बारे में एक बार फिर वही बातें बताईं जो पहले बताई थीं। इसने कुछ और इंकिशाफात भी किए थे। इसकी बातों से पता चला कि ये कुल 5 बंदे हैं। साहिवाल की जेल तोड़कर भागे हुए हैं। 3 बंदे यहाँ हैं, 2 ने इसी तरह किसी और जगह पनाह ले रखी है। सरगुना 12 है। इसने और इसके साथियों ने कई कत्ल किए हुए हैं। एक तूफानी रात में ये लोग बलाए नागहानी की तरह इनके घर में दाखिल हुए
اور سب کو یرغمال بنا لیا۔ گھر چونکہ بالکل الگ تھلگ جگہ پر تھا اور گھر کے مالک کا ملنا جلنا بھی کم تھا، اس لیے ان ڈکیتوں کو یہاں ٹکے رہنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ عورت کا نام زینب تھا۔ اس نے اشکبار لہجے میں کہا، انہوں نے مجھے اور میرے بندے کو یقین دلایا کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے اور ہماری پوری عزت کریں گے، زیادہ دن یہاں رہیں گے بھی نہیں اور چلے جائیں گے، لیکن یہ ابھی تک نہیں گئے۔ ہر روز ہمیں یہ آس ہوتی ہے کہ شاید آج یہ یہاں سے دفع ہو جائیں۔ انہوں نے یہاں پر بڑا گند مچایا ہوا ہے، تاش کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کو گندی گالیاں نکالتے ہیں، نشہ کرتے ہیں اور وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ اور کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہمت کر کے بولی، وہ کڑی تم نے دیکھی ہے نا جو 2-3 بار تمہیں کھانا دے کر گئی ہے؟ اس کا نام جمیلہ ہے، اسے کالو کالو کہتے ہیں، یتیم کڑی ہے، گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بنڈاتی ہے۔ یہ سارے کتے اس کے ساتھ برا بھلا کرتے ہیں۔ آخری الفاظ عورت نے بمشکل ادا کیے اور آنسو گرانے لگی۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی بیچاری بالکل معمولی شکل و صورت کی تھی، ایک آنکھ میں تھوڑا سا نقص بھی تھا، جسم بھی بے ڈھنگا تھا۔ عورت کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ ان لوگوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ اب تک یہی غنیمت تھا کہ انہوں نے گھر کی مالکن زینب کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی تھی، لیکن زینب کی باتوں سے اندیشوں کی جھلک رہی تھی۔ اسے بجا طور پر ڈر تھا کہ کسی وقت اس کی باری آ سکتی ہے۔ میاں بیوی خوف زدہ تھے، خاص طور سے باگو والے واقعے کی بعد۔ تم کسی طرح میری مدد کر سکتی ہو؟ میں نے سرگوشی کی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ اگر انہیں کوئی شک ہو گیا تو وہ بری طرح پیش آئیں گے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خطرے سے بچنے کے لیے تھوڑا بہت خطرہ تو مول لینا ہی پڑتا ہے۔ اس نے گھونگھٹ کی اوٹ سے مجھے دیکھا اور بولی، میرا بندہ کہتا تھا تم جاگیر میں گھڑ سواروں کے سردار ہو اور لوگ تمہیں بڑا مانتے ہیں۔ سردار والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر… اچھا میں چلتی ہوں۔ عورت ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے داخلی دروازے کی طرف سے آہٹ سنائی دی تھی۔ اس کے اوجھل ہونے کے 2 منٹ بعد فیکا اندر آیا، اس کے ہاتھ میں گند تھی۔ میں روٹی کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے دوری سے میرا جائزہ لیا اور کھانستا ہوا آگے نکل گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت طیش آتا تھا، لیکن آج ضرورت سے زیادہ آیا۔ وہ میرے بھائی باگو کا قاتل تھا۔ اس کی گولی نے جان لی تھی باگو کی۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ باگو زندہ نہیں ہے۔ یہ 3 دن بعد کی بات ہے۔ میں کچی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور صحن میں امرودوں کے ایک بڑے ڈھیر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ امرود کل باغ سے توڑے گئے تھے۔ میری شیب پڑ چکی تھی، ٹخنے پر زنجیر کی مسلسل رگڑ سے زخم سا بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جسم پر جلنے کے 2-3 چھوٹے زخم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ یہاں مکھیاں بھی کافی تھیں۔ دروازہ کھلا اور بارہ اندر داخل ہوا۔ اس خبیث کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی آنکھیں تھیں۔ یہ بڑی بڑی آنکھیں اس کے چہرے سے بالکل جدا تھیں۔ اس کے چہرے پر اچھا یا برا جو بھی تاثر ہوتا تھا، یہ آنکھیں اس سے بالکل علیحدہ رہتی تھیں۔ بارے کے ساتھ جلا صفت فیکا بھی موجود تھا۔ بارے کے ہاتھ میں ایک سادہ کاغذ تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر میرے سر کو 2-3 بار کچی دیوار سے ٹکرایا اور دانت پیستے ہوئے بولا، چل اس کاغذ پر لکھ اپنے کرتوت، جو کچھ کیا ہے سب کچھ لکھ، اور نیچے انگوٹھا شنگوٹھا لگا اپنا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا۔ میرے منہ میں خون کا نمکین ذائقہ گھل گیا۔ وہ پھنکارا، جو تو نے کیا ہے وہ تجھے پتا ہے اور ہم کو بھی پتا ہے، لکھ کہ تو والی کی بیوی پر بری نظر رکھتا تھا، تو نے اس سے زبردستی کی کوشش بھی کی ہے، تو اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اور معافی مانگتا ہے۔ اگر تجھے معاف کر دیا جائے اور جانے دیا جائے تو کبھی اپنی منو شکل نہیں دکھائے گا اور یہ علاقہ ہی چھوڑ جائے گا۔ سب سے اوپر لکھ کہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے خدا کو حاضر و ناظر جان کر اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے، چل لکھ۔ بارے نے کاغذ اور قلم میرے سامنے پھینک دیا۔ میں ایسا کچھ نہیں لکھوں گا۔ باگو کی موت نے میرے اندر عجیب سرکشی بھر دی تھی۔ تیرے تو وڈے وڈیرے بھی لکھیں گے اور قبروں سے نکل نکل کر لکھیں گے، بارہ پھنکارا۔
اس کے ساتھ ہی اس نے پھیکے کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسلم کو بھی اندر لے آئے۔ میں سمجھ گیا کہ وحشیانہ مار پیٹ کا سلسلہ پھر سے شروع ہونے لگا ہے۔ ایک بار تو جی میں آئی کہ بارے پر جھپٹ پڑوں، لیکن پاؤں کی زنجیر نے مجھے بے بس کر رکھا تھا۔ پھیکا ابھی دروازے سے نکلا ہی تھا کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ عام طور پر فاضل ہی کھولتا تھا۔ فاضل کی آواز سنائی دی، اس کے بعد دو اور بھاری آوازیں سنائی دیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بارے کے باقی دو ساتھی آئے ہیں۔ بارہ بھی مجھے خونی نظروں سے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ میرا اندازہ درست تھا، بارے کے دونوں یار آئے تھے، تاہم ان کے ساتھ ایک نسوانی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز کالو یا زینب کی ہرگز نہیں تھی، یہ نئی آواز تھی۔ ان دونوں افراد کے آنے سے مجھ پر سے فوری مصیبت ٹل گئی۔ سفید کاغذ اور قلم وہیں ایک طرف کونے میں پڑے رہے۔ بارے کے ساتھیوں کے آنے کے بعد گھر میں بار بار کہکہوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ رات کا کھانا بھی اہتمام سے پکایا گیا۔ بھنی ہوئی مرغیوں اور زردے کی خوشبو میرے قید خانے تک بھی پہنچ رہی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ کسی نے مجھے بلا کر جگایا۔ یہ کالو تھی، وہ سلاخدار کھڑکی کے پار کھڑی تھی۔ اس نے 2 روٹیوں پر رکھا ہوا مرغی کا سالن سلاخوں کے اندر سے مجھے پہنچایا اور اسی طرح زردے کی چھوٹی سی پوٹلی بھی پہنچا دی۔ یہ عورت کون آئی ہے؟ میں نے کالو سے پوچھا۔ پتہ نہیں مجھے، وہ بیزاری سے بولی۔ بولتے ہوئے اس کے پیلے دانت ایک دم نمایاں ہو جاتے تھے۔ وہ چلی گئی تو میں اس کے لہجے کی بیزاری پر غور کرتا رہا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ان شب و روز سے عاجز آئی ہوئی ہے۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ ایک عورت کا جسم رکھتی تھی۔ رات کو دیر تک ہنسنے بولنے کی آوازیں آتی رہیں۔ شاید شراب کا دور بھی چل رہا تھا۔ میری نگاہ بار بار کونے میں رکھے کاغذ قلم پر پڑتی تھی۔ بظاہر یہ لگتا تھا کہ بارہ وغیرہ مجھ سے معافی نامہ لکھوا کر مجھے یہاں سے بھگا دینا چاہتے ہیں، لیکن معمولی سوجھ بوجھ والا شخص بھی جان سکتا تھا کہ عملی طور پر ایسا ممکن نہیں، خاص طور سے باگو کی موت کے بعد تو یہ ناممکن تھا۔ اس 4 دیواری میں میری زندگی کو شدید خطرہ لاحق تھا، اور گھر کی مالکن زینب ٹھیک ہی کہتی تھی کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلے روز صبح سویرے زینب سے پھر میری ملاقات ہو گئی۔ میں اس وقت جاگ رہا تھا۔ وہ مجھے ناشتہ دینے کے بہانے کھڑکی پر آئی۔ روٹی، مکھن اور شکر اس نے کھڑکی کے اندر پہنچائے اور محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس کا گھونگھٹ ہولے ہولے لرز رہا تھا، اور یہ لرزش اس امر کی گواہ تھی کہ وہ خود بھی سرتاپا کانپ رہی ہے۔ اس نے اپنی چادر کے اندر سے لوہے کی ایک پتری نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ یہ لوہا کاٹنے والا دانے دار بلیڈ تھا۔ میں نے اسے بستر کے نیچے چھپا دیا۔ وہ ہیجانی انداز میں بولی، کسی طرح یہاں سے نکل جاؤ، اور ہو سکے تو ہم نصیب سڑوں کے لیے بھی کچھ کرو۔ رات کو یہاں کون آیا تھا؟ میں نے سرگوشی میں کہا۔ اسی بارے کے باقی دونوں یار تھے موت چوکے، ایک بیچاری کڑی کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ اب کہاں ہیں؟ دونوں یار تو سویرے سویرے دفع ہو گئے ہیں، وہ کڑی یہیں پر ہے۔ میں سمجھ گیا کہ رات کو جو ہلا گلا ہو رہا تھا اس کی نوعیت کیا تھی۔ جیل سے بھاگے ہوئے ڈکیتوں نے ایک لڑکی کو یا شاید کالو سمیت 2 کو کھلونا بنا رکھا تھا۔ یہی شرمناک ہلا گلا تھا جس کی وجہ سے آج زینب بھی زیادہ غصے اور دکھ میں نظر آ رہی تھی۔ ایک ہی میرا دھیان ماچھن رابعہ کی لڑکی کی طرف چلا گیا۔ اس دن وہ بھاگی تھی اور ایک رائفل بردار نے اس پر فائر کیا تھا۔ بعد میں وہ لڑکی کے پیچھے فصل میں گھس گیا تھا۔ کہیں یہ وہی تو نہیں تھی؟ تم نے اس کڑی کو دیکھا ہے؟ میں نے زینب سے پوچھا۔ ہاں، آس پاس کے کسی پنڈ کی ہے بیچاری، زیادہ عمر بھی نہیں ہے، غریبنی کی، ویسے بھی ماڑی سی ہے۔ مجھے لڑکی کا سویٹر یاد تھا۔ میں نے کہا، بہن، نیلے رنگ کا سویٹر تو نہیں پہنا ہوا اس نے؟ زینب نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ہاں، شاید آسمانی رنگ کا سویٹر ہے۔ تم اسے جانتے ہو؟ میرے جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ شاید جانتا ہوں، میں نے کہا۔ یکایک قدموں کی آواز آئی، جیسے کوئی ننگے پاؤں بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم نے صحن کی طرف دیکھا۔ یہ چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی ڈیوڑی کی طرف جا رہی تھی۔ پھر شاید وہ ڈیوڑی میں پہنچ کر دروازے کو جھنجھوڑنے لگی، لیکن زینب نے بتایا تھا کہ لوہے کے دروازے کو تالا لگا ہوتا ہے۔ لڑکی باریک آواز میں چلانے لگی، دروازہ کھولو،
دروازہ کھولو، بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ وہ جانتی نہیں تھی اس جگہ اس کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ زینب برآمدے کے شمالی کونے کی طرف کھسک گئی۔ چند ہی سیکنڈ بعد بارہ کسی اندرونی کمرے سے نکلا اور بھاگتا ہوا صحن میں پہنچا۔ غالباً وہ نیند سے اٹھا تھا۔ اس کے جسم پر فقط ایک تہمت تھا۔ اس کے سینے کے علاوہ اس کی توند بھی سیاہ بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ایک شرابی سانڈ کی طرح ڈگمگاتا ہوا وہ لڑکی کے پیچھے ڈیوڑی میں پہنچا۔ لڑکی مزید زور سے چلانے لگی۔ چند سیکنڈ بعد بارہ اس طرح کھڑکی کے سامنے سے گزرا کہ اس نے لڑکی کو پیچھے سے دبوچ کر اٹھایا ہوا تھا اور گالیاں بک رہا تھا۔ پھر وہ اوجھل ہو گیا۔ میرے سینے میں ایک اور کچوکا لگا۔ میرے اندیشے کے عین مطابق یہ رابعہ کی بیٹی ہی تھی۔ میرے اندر نیلی آگ دہکنے لگی۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا، لوگ بدمعاش اور قاتل کیسے بنتے ہیں؟ وحشی کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیوں سب کچھ جانتے بوجھتے اپنے جیسے انسانوں کو جان سے مارتے ہیں اور پھانسی کے پھندے تک پہنچتے ہیں؟ آج مجھے ان سوالوں کے جواب مل رہے تھے۔ رات کو میں نے اپنے پاؤں کو اچھی طرح لحاف میں ڈھانپ لیا اور دیر تک لوہے کا بلیڈ زنجیر کے ایک حلقے پر چلاتا رہا۔ رات آخری پہر تک میں نے زنجیر کاٹ دی۔ دوپہر 11 بجے کا وقت تھا۔ میں چرپائی پر بیٹھا تھا۔ میرے سامنے بارہ اور فیقہ تھے۔ لمبوترے چہرے والا اسلم کھڑکی کے سامنے ٹہل رہا تھا۔ 7mm رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ رائفل پر کسی انگریز اوریا ایکٹریس کا اسٹیکر چسپاں تھا۔ جب بارہ یا فیقہ میرے کمرے میں آتے تھے، اسلم رائفل پکڑے کھڑکی کے سامنے موجود رہتا تھا۔ دوسری احتیاط یہ کی جاتی تھی کہ کمرے میں آنے والا مجھ سے ایک محفوظ دوری پر بیٹھتا تھا۔ بارہ کے ہاتھ میں بیت نما چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی سے سادہ کاغذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آخری بار کہہ رہا ہوں، انسانوں کی طرح لکھ دے۔ انسانوں کی طرح ہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں لکھوں گا۔ بارہ کے چہرے پر غیظ و غضب کی چنگاریاں چھوٹ گئیں، تاہم اس کی سرد آنکھیں اس کیفیت سے لاتعلق رہیں۔ یہ گہری آنکھیں جیسے ہر وقت دعویٰ کرتی رہتی تھیں کہ وہ بہت دور تک دیکھتی ہیں۔ کچھ بھی ان سے اوجھل نہیں، لیکن آج شاید وہ غلط کہہ رہی تھیں۔ میری زنجیر کا کٹا ہوا حلقہ ان کی آنکھوں سے اوجھل تھا۔ میرے پہلو میں زنجیر اپنی سالم حالت میں پڑی دکھائی دیتی تھی۔ بارہ نے گالی بکتے ہوئے بیت نما منحوس چھڑی فیقے کی طرف اچھالی، جسے فیقے نے ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ اور یہی وقت تھا جب میں ایک عام شخص نہ رہا۔ ایک ہت چھٹ اور نٹر نوجوان سے آگے کا سفر ایک ہی جھٹکے میں طے کر کے میں حقیقی معنوں میں خطرناک اور خونخوار ہو گیا۔ میں نے تیزی سے حرکت کی، دایاں بازو پورا کا پورا سلاخدار کھڑکی میں سے نکالا اور اسلم کی رائفل کی نال پر گرفت کر لی۔ میرے جسم میں جتنی بھی طاقت اور تیزی تھی وہ میں نے ساری کی ساری استعمال کی اور ایک طوفانی جھٹکے سے رائفل کو اپنی طرف کھینچا۔ اسلم شاید رائفل چھوڑ دیتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا، لیکن اس نے نہیں چھوڑی۔ وہ جیسے اڑتا ہوا سا کھڑکی کی سلاخوں سے ٹکرایا، اس کے چہرے کا بھرتا بن گیا اور رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اندر کمرے میں موجود فیقہ توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح میری طرف آیا۔ میں نے رائفل کا دستہ گھما کر اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ ٹکراتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ بارہ کھڑا ہو چکا تھا اور کمرے کے آخری کونے میں تھا۔ اپنے تئیں وہ میری زد سے باہر تھا۔ میں نے دیکھا اس کا ہاتھ پستول نکالنے کے لیے قمیض کے نیچے جا رہا ہے۔ میں نے جست لگائی اور اس کے اوپر گرا۔ ایک ہی لہجے میں وہ نیچے اور میں اوپر تھا۔ میں نے رائفل کو گھما کر سیدھا کیا اور اس کی نال بارے کی چربی دار گردن میں گھسا دی۔ خبردار، میں گرجا، گولی مار دوں گا اسے۔ میری آواز کمرے کے اندر چکرائی۔ فیقہ جو اپنی لہو لہان پیشانی کے ساتھ میری طرف بڑھنے کا سوچ رہا تھا، اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں تیز رفتار کارروائی کی وجہ سے پھٹی ہوئی تھیں۔ یہی وقت تھا جب میں نے اونچی لمبی زینب کو دیکھا۔ وہ جھپٹتی ہوئی اسلم کی طرف آئی اور کھڑکی سے باہر لہو لہان پڑا تھا۔ زینب نے چلاتے ہوئے اس کے سر اور کندھوں پر کئی وار کیے۔ اس کے ہاتھ میں مرچیں کوٹنے والا ڈنڈا تھا۔ اسلم نیم جان ہو گیا۔ اتنے میں زینب کا خوف زدہ خاوند فاضل بھی لڑکھڑاتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ زینب کی ہیلا شیری پر فاضل نے زینب کے ساتھ مل کر اسلم کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور ساتھ والے کمرے میں بند کر دیا۔
زینب کا سینہ دھوکنے کی طرح چل رہا تھا، اوڑھنی اس کے سر سے ڈھلک گئی تھی۔ وہ ایک مضبوط جسم والی قبول صورت دیہاتن تھی۔ میں نے بارے اور فیقے کے پاؤں کے قریب زمین پر ایک ایک فائر کیا اور انہیں ایک کونے میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ کشمکش کے دوران میں بارے کا 38 بور ریوالور اس کی قمیض سے نیچے سے نکل کر گر گیا تھا۔ میں نے ریوالور اٹھایا اور لوہا کاٹنے والا بلیڈ بھی بستر کے نیچے سے نکال کر الٹے پاؤں کمرے سے نکل آیا۔ اب بارہ اور فیقہ میری جگہ کمرے میں بند تھے اور میں ان کی جگہ باہر تھا۔ آہنی دروازے کو قفل لگ چکا تھا۔ یہ ساری کارروائی بمشکل 2-3 منٹ میں مکمل ہو گئی تھی۔ صحن میں موجود بچوں نے گولیوں کی آواز سے چلانا شروع کر دیا تھا۔ کالو بھی ان کے ساتھ شریک تھی۔ زینب بچوں کو سنبھالنے کے لیے صحن کے شمالی کنارے کی طرف چلی گئی۔ فاضل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اپنی بیوی کی نسبت وہ کافی کمزور دل تھا۔ اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس نے کشتی میں پہلوان کو گرا تو لیا تھا مگر سخت ڈرا ہوا بھی تھا کہ جلدی پہلوان اس کے نیچے سے نکل آئے گا اور بدلہ لے گا۔ میں نے ایک طرف لے جا کر فاضل کو تسلی دی اور اسے سمجھایا کہ وہ ہمت کرے، اب یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر ان کے ساتھی بھی تو ہیں، فاضل کر رہا۔ ان حرامیوں کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ میں جس طرح کہتا ہوں تم اس طرح کرتے جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں جی، بتائیں کیا کروں؟ تم فوراً مراد پور پہنچو، وہاں سے تیمور تومی کا گھر پوچھ لینا۔ تیمور کو بتاؤ کہ وہ 2-3 بندے لے کر فوراً یہاں پہنچے، لیکن تیمور کے علاوہ اس بات کا کسی کو کانو کان پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر تیمور کا پتہ نہ چل سکے تو کرامت ترخان یا فراست علی میں سے کسی کو یہاں لے آؤ، انہیں میرا نام شاہ خاور بتانا۔ فاضل نے کہا، میں آپ کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پہلے بھی جانتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، جلدی سے گھوڑا پکڑو اور نکل جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر تمہاری واپسی ہو جائے گی۔ اور ایک بات پھر کہہ رہا ہوں، کسی پولیس والے کو یا کسی بھی دوسرے بندے کو بتانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تیمور وغیرہ سے بھی بس اتنی ہی بات کرنی ہے جتنی میں بتا رہا ہوں۔ فاضل نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیر کر اثبات میں سر ہلایا۔ کمرے کے اندر بارہ گالیاں بک رہا تھا اور دروازے پر دھڑا دھڑ ٹھوکریں برسا رہا تھا، لیکن یہ لوہے کا مضبوط دروازہ تھا۔ اگر مضبوط نہ ہوتا تو بارہ مجھے یہاں بندی نہ کرتا۔ کہیں یہ نکل ہی نہ آئے۔ فاضل کے چہرے پر خوف لہرایا۔ ان کا باپ بھی نہیں نکل سکتا، تم ان کی فکر چھوڑو، بس تم پہنچو مراد پور۔ اپنی گھر والی اور بچوں کو بھی یہاں سے نکال نہ لوں؟ فاضل نے پوچھا۔ ایک لہجے کے لیے میں نے سوچا کہ اسے یہ کرنے دوں، لیکن پھر فوراً ہی دوسرا خیال آیا۔ فاضل بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس بات کا روشن امکان تھا کہ وہ یہاں سے نکلے اور واپس پلٹ کر نہ دیکھے۔ نہیں فاضل، ان کو یہیں رہنے دو، یہ بالکل خیریت سے اور حفاظت سے ہیں۔ فاضل گھوڑے پر سوار ہو کر نکل گیا۔ میں نے داخلی دروازے کو اندر سے پھر تالا لگا دیا۔ دوسرے کمرے میں جا کر میں نے زخمی اسلم کو دیکھا۔ اس کے چہرے اور سر پر گہری چوٹیں آئی تھیں۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھا اور گہرے سانس لے رہا تھا۔ میرے دل میں باغو کے قاتلوں کے لیے رحم کی کوئی رمق نہیں تھی اور اسلم بھی ان میں شامل تھا۔ میں نے اس کی تلاشی لی، نقدی، سگریٹ اور چاقو کے علاوہ اس کی جیب سے چابیوں کا ایک گچھا بھی نکالا۔ اس گچھے میں ایک چابی میرے کام کی تھی۔ زنجیر کا کڑا ابھی تک میرے پاؤں کے ساتھ ساتھ کھسٹ رہا تھا۔ میں نے مطلوبہ چابی سے وہ فولادی قفل کھول دیا جس نے زنجیر کو میری پنڈلی سے منسلک کر رکھا تھا۔ خدا کے لیے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ یہ آواز اس لڑکی کی تھی جو یہاں پرسوں رات سے بارے اور اس کے ساتھیوں کے رحم و کرم پر تھی۔ میں اس کمرے میں پہنچا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک کونے میں سمٹ گئی، لیکن پھر دھیان سے دیکھنے کے بعد اس نے مجھے پہچان لیا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پھٹی اور پرانی اوڑھنی رکھی۔ کمرے کے کچے فرش پر شراب کی خالی بوتلیں، بوتلوں کے ڈھکن، سگریٹ کے ٹکڑے اور مرغی کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ قریبی وہ اکلوتی چارپائی تھی جو یقیناً اس نومول لڑکی کے لیے کانٹوں کی سیج بنی رہی تھی۔ یہاں پر ایک پڑچھتی پر مجھے لپسٹک، کریم اور کاجل وغیرہ بھی نظر آئے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، یہ چیزیں بارہ وغیرہ
کالوں کو قدرے خوشنما بنانے کے لیے استعمال کراتے تھے۔ میں روتی سسکتی لڑکی کو لے کر باہر آیا اور اسے زینب کے حوالے کیا، جو اپنے دیگر بچوں کو مرغی کی طرح اپنے پروں میں سمیٹے بیٹھی تھی۔ زینب کی بلند ہمتی نے مجھے متاثر کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آتشی آنسو تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بپھرے ہوئے لہجے میں بولی، ان کو مار دو، ان کتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے کر کے ان کو نہر میں چلا دو۔ حوصلہ رکھ بہن، ایسا ہی ہوگا ان کے ساتھ، میں نے بھی زہرناک لہجے میں کہا۔ میرے دل میں اب بھی ہلکی سی امید تھی کہ شاید باغو کے ساتھ وہ کچھ نہ ہوا ہو جو زینب نے بتایا ہے۔ شاید زینب کو کوئی دھوکہ ہوا ہو، یا پھر کالو یا بچوں نے اسے کوئی غلط اطلاع دی ہو۔ لیکن جب میں نے زینب اور کالو کو بچوں سے علیحدہ کر کے اس بارے میں تفصیلاً پوچھا تو یہ موہوم امید بھی دم توڑ گئی۔ کالو نے سرتاپا کانپتے ہوئے بتایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی، وہ مر گیا تھا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار کر ایک بورے میں بند کیا، بورے میں ایک وزنی لوہا بھی ڈالا اور پھر اسے ریڑے پر لاد کر رات کے وقت لے گئے۔ زینب نے اشکبار لہجے میں کہا، اس بیچارے کی گرگابی اور کپڑے میں نے بھی ایک دن دیکھے تھے، گچھا مچھا ہوئے ایک مچھی کے نیچے پڑے تھے۔ میں نے ماں چندرابی گیا کی لڑکی سے بھی 2-4 سوال پوچھے۔ اس نے کہا کہ مجھے گولی نہیں لگی تھی، پر میں ایک کھال میں گر گئی تھی، مجھے اس بندوق والے نے پکڑ لیا۔ تمہاری ماں اور باقی بہن بھائی؟ مجھے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے جی، میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے ایک ریڑے پر ڈالا اور اوپر ایک ترپال ڈال کر وہاں لے گئے۔ کہاں؟ اس دوسرے مکان میں جہاں نیم کے درخت تھے، لڑکی نے سسکی لے کر کہا۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ یہاں آنے سے پہلے یہ لڑکی بارے کے ان 2 ساتھیوں کے پاس رہی تھی جو کسی دوسری جگہ پناہ لیے ہوئے تھے۔ بعد میں وہ اسے بارے وغیرہ کے پاس لے آئے تھے۔ بارے کا نام 2-3 دن سے مسلسل میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ میں نے یہ نام پہلے بھی کہیں سنا ہوا ہے، یہ یاد نہیں آ رہا تھا کب اور کہاں۔ بس یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی اچھے حوالے سے نہیں، برے حوالے سے سنا ہوا ہے، شاید کوئی سنگین واردات تھی جس کا تذکرہ اخباروں میں آیا تھا۔ بارہ بند کمرے کے اندر مسلسل گرج برس رہا تھا، لیکن میں نے اس کی آوازوں پر مطلق دھیان نہیں دیا۔ میں صحن میں تھا، تاہم سلاخدار کھڑکی میں سے ان دونوں کی نقل و حرکت مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میری توقع کے مطابق تقریباً 1 گھنٹے میں فاضل واپس آ گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت اطمینان ہوا کہ تیمور، کرامت اور رضوان نام کا ایک لڑکا فاضل کے ساتھ تھے۔ تیمور بھاگ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ یار، کہاں چلا گیا تھا تو؟ تیرے لیے کہاں کہاں بھاگتے رہے ہیں، کس کس سے جھگڑے کیے ہیں، اور یہ کیا حالت بنا لی ہے تو نے؟ کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ میں نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ باغو تمہارے ساتھ ہی ہے نا؟ ہاں ہاں۔ اور رابعہ اور اس کے بچے؟ وہ گاؤں میں ہیں۔ رابعہ دن رات رو رہی ہے اپنی لڑکی کے لیے۔ فکرہ ختم کر کے تیمور نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ لڑکی یہیں پر ہے، فکر کی بات نہیں، میں نے کہا۔ اگلے 2-4 منٹ میں نے بہت سی باتیں تیمور کے گوش گزار کر دیں۔ وہ بے حد حیرت کے عالم میں سنتا رہا۔ میرے برہم زدہ پاؤں اور جسم پر جلنے کے نشانات نے اسے بہت دکھی کیا۔ میں نے اسے فوری طور پر باغو کی موت کا نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ وہ لاپتہ ہے۔ بارے اور فیکے وغیرہ پر تیمور بھی تھوڑا سا چونکا۔ اس نے سلاخدار کھڑکی کے سامنے جا کر بارے اور فیکے کو دیکھا، پھر ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور سراسیمہ آواز میں بولا، خاور، میرا خیال ہے کہ میں ان دونوں کو پہچان چکا ہوں۔ ان میں سے چوڑے بوتھے والے کی تو شاید تصویر بھی میں نے اخبار میں دیکھی ہوئی ہے۔ یار، یہ نامی گرامی ڈکیت ہیں، ان کے سر پر کوئی انعام شنام بھی رکھا ہوا ہے، بڑی وارداتیں ہیں ان کے کھاتے میں۔ 1.5 سال پہلے انہوں نے لالا موسیٰ کے ایک سیاسی بندے اور اس کے ساتھیوں کو دن دہاڑے گولیوں سے چھنی کیا تھا۔ یہ وہی ہیں۔ میرے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ تیمور کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے چودھری صاحب کے ذریعے پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، تیمور کہہ رہا تھا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر میرے کان کچھ سن نہیں رہے تھے۔ میرے کانوں میں بس ہنستی مسکراتی آواز آ رہی تھی،
وہ پورے 24 سال کی عمر میں شادی سے چند دن پہلے ہی قتل ہو گیا تھا۔ اسے قتل کرنے والے میرے سامنے تھے اور ان میں سے ایک قاتل، بلکہ بڑا قاتل، وہاں راجوال میں بیٹھا تھا۔ اس کا نام چودھری عزیز تھا۔ میرے ذہن میں ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ وہی اس سارے منصوبے کا شاد دماغ ہے، اور مجھے آج پتہ چل رہا تھا کہ میرے جیسے عام لوگ حالات کی زد میں آنے کے بعد بے رحم، سفاک اور خونی کیسے بنتے ہیں۔ میں آج خود کو ایک بدلا ہوا شخص محسوس کر رہا تھا۔ مجھ میں مرنے اور جان سے مار دینے کی بے پناہ ہمت پیدا ہو چکی تھی۔ ہاں، تیمور بول رہا تھا، لیکن مجھے بس اس کے ہلتے ہوئے ہونٹ دکھائی دے رہے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں پکارا، میں آ رہا ہوں چودھری عزیز، سب سے پہلے میں تیری گردن پکڑوں گا، میں آ رہا ہوں۔ تیمور اور رضوان کے پاس رائفلیں موجود تھیں۔ میں نے تیمور کو ایک طرف لے جا کر فیصلہ کن لہجے میں کہا، تیمور، تم یہاں ان 3 کتوں کی نگرانی کرو، میں کرامت کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہاں؟ تیمور نے پوچھا۔ چودھری عزیز کی طرف۔ میں آج اس سے ہر حساب چکا دینا چاہتا ہوں۔ تیمور کے چہرے پر بھی جوش لہر آیا۔ اسے بھی پورا یقین تھا کہ میرے اور بابو کے ساتھ یہاں جو کچھ ہوا ہے اس کا اصل ذمہ دار چودھری عزیز ہی ہے، لیکن میری اس بات سے تیمور نے اتفاق نہیں کیا کہ میں چودھری عزیز کو یہاں لانے کے لیے اس کی طرف جاؤں۔ اس کی نگاہ بار بار میرے سوجے ہوئے زخمی پیروں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، خاور، میں اس حالت میں تم کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اگر چودھری کی گردن پکڑ کر اسے یہاں لانے کا ارادہ ہے تو پھر یہ کام میں کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ میں یہ کام آسانی سے کر بھی سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ دبے دبے جوش سے بولا، مجھے اندازہ ہے کہ چودھری عزیز اس وقت کہاں ہوگا۔ وہ خبیث راجوال میں نہیں ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ نہر پار کے موضع خراز پور میں آیا ہوا ہے۔ یہاں کے پٹواری سے اسے کوئی کام ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ رات بھی خراز پور میں ہی رہا ہے۔ تم کیا کرو گے؟ وہی جو ہمیں کرنا چاہیے۔ آج کسی وقت اس نے واپس راجوال روانہ ہونا ہے۔ میں اور کرامت اس کو راستے میں چھاپ لیں گے اور گردن سے گھسیٹتے ہوئے یہاں لے آئیں گے۔ تیمور کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ لیکن کچھ نہیں، اس معاملے میں ایک لفظ نہ بولنا۔ تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ یہاں سے نکل سکو۔ تم اور رضوان یہیں رہو اور بارے وغیرہ کی نگرانی کرو۔ ہم اس حرامی کو زندہ یا مردہ یہاں لے کر آتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ ایک خطرناک کام ہے۔ میں اس کے لیے تیمور کو بھیجنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ ابھی ہم کسی بھی فیصلے پر نہیں پہنچے تھے کہ حالات نے ایک اور پلٹا کھایا، اور یہ پلٹا بالکل غیر متوقع تھا۔ ہمارے گمان میں ہرگز نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ گھر کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فاضل کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ فاضل کی واپسی 2-3 منٹ کے بعد ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہلچل نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا اور بولا، ان کا ساتھی آیا ہے۔ اس کا اشارہ بارے وغیرہ کی طرف تھا۔ جو پرسوں آئے تھے، ان میں سے ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، فاضل نے نفی میں سر ہلایا، یہ کوئی اور ہے۔ ایک بار پہلے بھی بارے کو بلانے آیا تھا۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کہ بھارت جی سے ملنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو کہیں پیچھے کھڑا ہے۔ یہ بارے کو اس کے پاس لے جانا چاہتا ہے۔ تم نے کیا کہا ہے بارے کے بارے میں؟ کچھ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں ابھی سو کر اٹھا ہوں، دیکھ کر بتاتا ہوں کہ بارہ صاحب ہیں یا نہیں۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے فاضل کا کندھا دباتے ہوئے کہا، تم ایک کام کرو، جا کر اسے بتاؤ کہ بارہ کہیں باہر نکلا ہوا ہے۔ باقی دونوں کے بارے میں بتاؤ کہ شراب پی کر بے سود پڑے ہوئے ہیں۔ بس ان کا ایک چوتھا ساتھی ہے، وہ آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ میں نے فاضل کو پوری تفصیل سمجھا کر باہر بھیج دیا۔ 2 منٹ بعد فاضل نے آ کر بتایا کہ وہ مان گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہے اسے بھیج دو۔ میں نے اس بارے میں تیمور سے مشورہ کیا اور رضوان کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے رضوان کو سمجھا دیا کہ وہ بارے کے ساتھی کے طور پر باہر جا رہا ہے۔ رضوان اپنی رائفل کو چادر کے نیچے چھپا کر باہر نکل گیا تو میں نے بھی اپنا منہ سر چادر میں لپیٹا اور رضوان کے پیچھے ہی پیچھے باہر آ گیا۔ تیمور نے میری تقلید کی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ باغ کے درختوں کے نیچے دھوپ کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تھیں۔ سورج مغربی افق کی طرف جھکتا جا رہا تھا اور ہوا میں خنکی تھی۔ رضوان
ایک شخص کے ساتھ باغ کے جنوبی کنارے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ یہ شخص دراز قد تھا اور اس نے دھوتی کرتا پہنا ہوا تھا۔ حالانکہ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اسے دیکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے بھی چادر لپیٹ رکھی تھی اور چادر کے نیچے چھوٹی نالی والی رائفل کی موجودگی کا اندازہ ہوتا تھا۔ باغ سے نکل کر رضوان اور دراز قامت شخص خودرو جھاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ جھاڑیوں میں تقریباً 200 قدم طے کرنے کے بعد وہ ایک نشیبی راستے پر رک گئے۔ یہاں ایک گاڑی موجود تھی۔ گاڑی کو دیکھ کر میرا خون رگوں میں اچھل گیا۔ یہ گاڑی میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ یہ وہی لینڈ روور تھی جو والی جی کے استعمال میں رہی تھی اور اب ان کے بعد چودھری عزیز کے پاس آ گئی تھی۔ چادر کے نیچے 38 بور کے ریوالور پر میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ تیمور بھی میرے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ ہم خودرو جھاڑیوں میں دب کے لینڈ روور کی طرف دیکھتے رہے۔ کیا خیال ہے، اس میں چودھری عزیز ہوگا؟ تیمور نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ لگتا تو یہی ہے، میں نے جوابی سرگوشی کی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، تیمور نے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر تائید کی۔ ہم جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے تیزی سے جیپ کی طرف بڑھے۔ یہ بالکل سنسان جگہ تھی۔ جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس میں صرف ایک فرد موجود ہے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور غالب امکان تھا کہ وہ چودھری عزیز خود ہے۔ جیپ سے فاصلہ جب 15-20 قدم رہ گیا تو میں جھاڑیوں سے نکل کر تیزی سے جھپٹا اور دراز قد شخص کے سر پر پہنچ گیا۔ خبردار، گولی مار دوں گا، میں نے ریوالور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ پلک جھپکتے میں رضوان نے بھی چادر کے نیچے سے چھوٹی نال والی رائفل نکال لی اور اس کا رخ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کے سینے کی طرف کر دیا۔ یہ چودھری عزیز ہی تھا۔ میں نے اس کے چربی دار چہرے پر گہرا زرد رنگ پھیلتے دیکھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پہلے رضوان کو اور پھر مجھے دیکھا۔ چادر کے منڈاسے میں سے بس میری آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ چودھری عزیز ہکلایا۔ تمہاری موت، میں نے اسے گردن سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا اور دروازہ کھول کر جیپ کے اندر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں رضوان نے دراز قد شخص کی پیٹھ پر زوردار لات رسید کی اور رائفل کے زور پر اسے بھی جیپ کے اندر پہنچا دیا۔ تیمور پچھلا دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ چلو گاڑی چلاؤ، میں نے ریوالور کی نال چودھری عزیز کی گردن میں گھسیڑتے ہوئے خطرناک لہجے میں کہا۔ چودھری عزیز نے میری آواز پہچان لی۔ اس کے ساتھ اس لہجے کی بے حد خطرناکی کا اندازہ بھی ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اسی جگہ، اسی ڈرائیونگ سیٹ پر، اسی وقت سچ مچ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ چند منٹ بعد لینڈ روور جیپ باغبان فاضل کے کشادہ گھر کے اندر پہنچ چکی تھی اور رضوان وغیرہ پھاٹک نما آہنی دروازہ اندر سے بند کر چکے تھے۔ چودھری عزیز اور اس کے دراز قد ساتھی کو جیپ سے نکالا گیا۔ دراز قد شخص کو میں اب اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ یہ حویلی میں چودھری عزیز کا قریبی ساتھی انورا تھا۔ انورے کی رائفل پہلے ہی لے لی گئی تھی۔ میں نے چودھری عزیز کی اچھی طرح تلاشی لی۔ اس نے اپنے کڑائی دار کرتے کے نیچے باقاعدہ ہولسٹر لگایا ہوا تھا اور اس میں پستول موجود تھا۔ ہولسٹر اس کی کمر سے کھول لیا گیا۔ جیپ میں ایک چمڑے کا تھیلا بھی تھا جس میں کاغذات وغیرہ تھے۔ انورے نے حق نمک ادا کرتے ہوئے ذرا بڑبڑانے کی کوشش کی تو کرامت اور تیمور نے اسے خوب ٹھاپیں لگائیں اور گوبر آلود زمین پر گرا دیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں مزید لڑائی سے منع کیا۔ وہ انورے کو شلوار کے نیفے سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسی کمرے میں لے گئے جہاں زخمی اسلم کو بند کیا گیا تھا۔ اسلم کو وہاں سے نکال کر انورے کو وہاں تاڑ دیا گیا۔ زخمی اسلم کو دیکھ کر چودھری عزیز کے چہرے پر برستی ہوئی حیرت کچھ اور گہری ہو گئی۔ میں نے اب چادر کا منڈاسا اتار دیا تھا۔ چودھری خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ میں نے اطمینان سے کہا، تجھے ہم نہیں لائے چودھری، تیری تقدیر تجھے گھیر کر لے آئی ہے۔ میں سمجھا نہیں، لیکن ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ تو نے فاضل کے گھر کا رخ کر لیا۔ تو جاننا چاہتا تھا
کیا ابھی بارے نے ہماری لاشوں کے ٹوٹے کر کے نہر میں چلائے ہیں یا نہیں؟ یہی جاننا چاہتا تھا نا؟ میں نے کھڑے کھڑے زوردار لات چودھری کے سینے پر رسید کی۔ وہ لڑکھڑا کر جیپ کی سائڈ سے جا ٹکرایا۔ اس کی اونچے شملے والی پگڑی گوبر میں جا گری۔ چودھری عزیز نے سنبھل کر کہا، تم اس معاملے کو بہت خراب کر رہے ہو، تمہیں بری طرح پچھتانا پڑے گا۔ اب پچھتانے کی باری تیری ہے چودھری، ہم نے جو بھی جھیلنا تھا جھیل لیا ہے، اور تو نے ان ڈکیتوں کے ذریعے جو کچھ کرانا تھا کرا لیا ہے۔ مجھے تمہاری باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں یہاں صرف اسلم اور فیقے سے ملنے آیا تھا، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ تم بھی یہاں ہو۔ ابھی تیری سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا، ایک ایک چیز کھل جائے گی تیرے سامنے۔ میں نے دانت پیسے اور ریوالور کی نال ایک بار پھر چودھری کی چربی دار گردن میں گھسیڑی۔ تیمور نے زخمی اسلم کو بارے اور فیقے کے ساتھ ہی کمرے میں بند کر دیا تھا اور اب میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ گرگابی اور خون آلود کپڑے تھے جو چند روز پہلے بارے وغیرہ نے باگو کے جسم سے اتارے تھے۔ تیمور کے چہرے پر اندیشوں کے گہرے سائے لہرانے لگے تھے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، خاور، یہ چیزیں ادھر پڑی ہوئی تھیں چھوٹے کمرے میں۔ یار، مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ باگو ٹھیک تو ہے نا؟ میں تیمور کو ایک طرف لے گیا، میری آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے تھے۔ تیمور کے گلے سے لگ کر میں نے اسے باگو کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ تیمور کے لیے بھی ایک جان کا صدمہ تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو گئیں اور پورا جسم تیش کی شدت سے لرزنے لگا۔ رائفل پر اس کی گرفت نہایت سخت ہو گئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر کے اس نے کہا، باگو کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ میں نے بھی خاموشی کی زبان میں ہی جواب دیا، ہاں، نہیں چھوڑیں گے زندہ۔ تیمور کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں چھوٹے کمرے میں چودھری عزیز کے گن مین انورے کے سامنے موجود تھے۔ انورا کچے فرش پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تیمور رائفل بدست اس کے سر پر کھڑا تھا۔ پہلے تو انورے نے بھی چودھری عزیز کی طرح کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا، مگر پھر ہمارے تاثرات دیکھنے کے بعد اور تیمور کے ہاتھوں تھوڑی سی مار کھانے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ صورتحال اس کی توقع سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے اسے سر کے بالوں سے پکڑا اور اس کے خون آلود چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، دیکھ انورے، اگر اس چار دیواری سے زندہ نکلنا چاہتا ہے اور پھر اپنے بال بچوں کی شکل دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کر۔ جیسے عدالت کے اندر چلنے والے کیسوں کے اندر ایک سلطانی گواہ ہوتا ہے نا، تو بھی سلطانی گواہ بن جا۔ جو کچھ بھی عزیز نے کیا ہے وہ صاف صاف بتا دے۔ میرا کوئی قصور نہیں شاہ خاور صاحب، آپ کو تو پتہ ہے میں حکم کا بندہ ہوں، پہلے والی جی کا حکم مانتا تھا، اب چودھری کا مانتا ہوں۔ اسی لیے تو تیری جاں بخشی کی بات کر رہے ہیں۔ تیمور نے خوفناک لہجے میں کہا، چل شروع ہو جا فٹافٹ۔ اس کے ساتھ ہی تیمور نے اسے رائفل سے بے رحم ٹھوکا دیا۔ تھوڑے سے توقف کے بعد انورے نے اعترافی لہجے میں بتایا، یہ بات ٹھیک ہے کہ بارے اور فیقے کو چودھری عزیز نے ہی آپ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کہا تھا، لیکن کیا؟ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، جہاں تک مجھے پتا ہے جی، چودھری نے کسی کو جان سے مارنے کا نہیں کہا تھا۔ چودھری چاہتا تھا کہ آپ کو مارا جائے، بے شک ایک آدھ ہڈی توڑ دی جائے، اس کے بعد آپ سے معافی نامہ لکھوایا جائے اور سادہ کاغذ پر دستخط وغیرہ کرائے جائیں، پھر آپ کو مجبور کیا جائے کہ آپ علاقہ چھوڑ جائیں اور کبھی اپنی صورت نہ دکھائیں۔ تم بکواس کرتے ہو۔ تیمور نے رائفل کے بیرل سے انورے کے سر پر زوردار ضرب لگائی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا۔ انورے نے کراتے ہوئے کہا، میں وہی بتا رہا ہوں جو کچھ مجھے پتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باگو کے مرنے کے بعد بارے وغیرہ نے ارادہ بدل دیا ہو، پر پہلے ان کا پروگرام یہی تھا۔ اگلے 10 منٹ میں انورے نے سلطانی گواہ کے طور پر جو کچھ بتایا، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ چودھری عزیز کو پتہ چلا تھا کہ بارہ ساہیوال کی جیل توڑ کر بھاگا ہوا ہے اور اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ خراس پور کے آس پاس چھپا ہوا ہے۔ بارے کے ساتھ چودھری کی پرانی جان پہچان تھی۔ اس نے انورے کے ذریعے بارے سے رابطہ کیا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ مجھے مراد پور سے اٹھائے اور اپنے ٹھکانے پر لے آئے۔ وہ میری ہڈی پسلی توڑوا کر مجھے یہاں سے ہمیشہ کے لیے
भगा देना चाहता था। यकीनन इसमें मुझे कत्ल कर दिए जाने का इम्कान भी मौजूद था। हालात ऐसे हुए कि बारे को मेरे साथ साथ बागू को भी उठाना पड़ा। बादशाह बागू पर फायर किया गया। गोली उसके पेट में लग गई। वो दर्द से तड़पता रहा। बारे और फीके की मिन्नतें करता रहा कि वो इसे अस्पताल ले जाएं, लेकिन इन बेरहमों ने इसी कमरे में इसे अफीम खिलाकर चाकू वगैरह से इसकी चीर फाड़ की। बाद में 24 घंटों के लिए इसे तड़पने और सिसकने के लिए छोड़ दिया। इसी कमरे के कच्चे फर्श पर वो जवान साल एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। इसकी लाश बोरी में डालकर और वजन बांधकर नहर में फेंक दी गई। अनवरे ने अपनी गुफ्तगू में इस जगह की निशानदही भी की जहां लाश नहरबुर्द की गई थी। बाबू की मौत के बाद बारे और फीके ने मुझे कत्ल करने का इरादा कर लिया था। गनमैन अनवरे को ये मालूम नहीं था कि बारे के इस इरादे में चौधरी अजीज शरीक था या नहीं। आज तुम यहाँ कैसे आए थे? मैंने सिगरेट सुलगाते हुए अनवरे से पूछा। दरअसल जी, हम नहर पार के गांव खरासपुर में आए हुए थे। चौधरी ने पटवारी शफी से अपनी ज़मीनों की कुछ फर्दें निकलवानी थीं। ये काम कराने के बाद चौधरी ने बारे और फीके से मिलने का सोचा। मेरे ख्याल में वो यहाँ के हालात जानना चाहता था, क्योंकि 4-5 दिन से इसे यहाँ की कुछ खबर नहीं थी। उसने जीप पीछे खड़ी कर दी और मुझे बारे को बुलाने के लिए यहाँ भेज दिया। अनवरे से पूछताछ करने के बाद हम दोनों बदनसीब लड़की महनाज और फाजिल की नौकरानी कालो के पास पहुँचे। मैंने दोनों लड़कियों से अलग-अलग बात की। दोनों ने रो रो कर अपने ऊपर होने वाले सितम की कहानी सुनाई। इस कहानी की तफसील में जाए बगैर ही सब कुछ समझा जा सकता है। कालो के जिस्म पर कई नील थे। वो लोग इसे ज़बरदस्ती शराब भी पिलाते रहे थे। इसी तरह माछन की नौमुल लड़की महनाज के जिस्म पर भी दरिंदगी के निशानात थे। मैंने डरी सहमी महनाज का सर चूमा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे यूँ लगा जैसे इसकी बर्बादी की जिम्मेदारी मुझ पर भी आती है। मेरी ही वजह से तो वो इन कुत्तों के हत्थे चढ़ी थी। हाँ, आज मेरी समझ में आ रहा था कि मेरे जैसे आम लोग कातिल कैसे बनते हैं। मेरे अंदर महनाज और कालू और बागू के मुजरिमों के खून की प्यास बढ़ती जा रही थी। तैमूर के बाद अब मुझे भी बारे के मुतालिक काफ़ी कुछ याद आ रहा था। ये बंदा नामी गिरामी मुजरिम था और इसके सर वगैरह की कीमत भी मुकर्रर हुई थी। गालिबन इलाका गैर से भी इसका ताल्लुक़ रहा था। इसके साथ साथ मुझे ये भी अच्छी तरह पता था कि अगर इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया तो फिर इनके जिंदा बच जाने के इम्कान भी पैदा हो जाएंगे, और मुझे ये किसी सूरत भी कबूल नहीं था। मेरा तो दिल चाहता था कि इनको महनाज और कालो के सामने खड़ा कर दूं और वो इन्हें अपने हाथों से गोलियां मारें, मगर इन बेचारियों में इतनी हिम्मत नहीं थी। वो तो इनकी शक्लें देखकर ही पीली हो जाती थीं। शाम के साए अब तेज़ी से फैल रहे थे। सूरज मगरबी झाड़ियों के पीछे ओझल हो रहा था। बाग में परिंदों की पुरशोर चहकार शुरू हो गई थी। इस बाग से आगे और खुदरो झाड़ियों से परे किसी को मालूम नहीं था कि मोहम्मद फाजिल के इस अलग थलग मकान में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। शाम होते ही ज़ैनब, इसके बच्चे फाजिल, महनाज और कालू वगैरह सैन के शुमाली किनारे पर अपने कमरे में बंद हो गए। मैं, तैमूर और करामत इस कमरे में आ गए जहां बारे, फीका और असलम के हाथ बड़ी मजबूती से पुश्त पर बांधे जा चुके थे। फीका कुछ ज़्यादा ही तनफन दिखा रहा था, इसलिए करामत ने इसके पाँव भी सन की रस्सी में जकड़ दिए थे। अब वो तीनों कैदियों की तरह कमरे की कच्ची दीवार से टेक लगाए बैठे थे। चौधरी अजीज़ को मैंने तमाशे के लिए सलाखदार खिड़की के पास बिठा दिया था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी भी तरह की मज़ाहमत कर सकता। बारे और इसके साथियों ने हमारे चेहरों पर अपनी मौत की परछाइयाँ देख ली थीं, इसलिए वो बेहद मुस्तरिब नज़र आ रहे थे। बारा कभी धमकियाँ देने लगता, कभी मफाहमत की बातें करने लगता। हाथ बंधवाने से पहले उसने सख्त मज़ाहमत की थी और उसके जिस्म पर कई चोटें आई थीं। फीके ने मुंह से झाग उड़ाते हुए कहा, अगर हमें कुछ हुआ ना तो हमारे साथी तुम्हारी पूरी नस्ल ख़त्म कर देंगे, छोटे छोटे बच्चों को भी मार डालेंगे। बारे ने इसे खामोश रहने को कहा और धीमे मगर कांपते हुए लहजे में बोला, देखो, जो कुछ भी हुआ है
ہم اس کے لیے ہر جانہ دینے کو تیار ہیں۔ تم جتنی رقم مانگو گے ہم دے دیں گے۔ تیمور نے زہرخند لہجے میں کہا۔ 50 لاکھ دو گے دونوں لڑکیوں کو اور 1 کروڑ باغو کے وارثوں کو؟ اگر تم مہلت دو گے تو شاید اتنا بھی دے دیں گے، مگر مسئلہ تو یہی ہے کہ تم چاروں کے پاس مہلت نہیں ہے۔ تمہارا دانا پانی پورا ہو چکا ہے، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ میں نے 3 کی بجائے 4 کی بات کی تھی۔ چودھری عزیز کا ہلدی رنگ کچھ اور بھی ہلدی ہو گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر آواز اس کے گلے میں ہی کھڑکھڑا کر رہ گئی۔ مفاہمت کے چند جملے بولنے کے بعد بارہ ایک بار پھر طیش میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے گندی گالیاں دیں اور اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ کرامت نے اس کے سر پر رائفل کے بٹ مار کر اسے پھر کچے فرش پر بٹھا دیا۔ میرے اندر عجیب سی صفا کی پروان چڑھ رہی تھی۔ میں نے 12 کا 38 بور ریوالور نکال لیا۔ اس میں 6 گولیاں تھیں۔ میں نے 4 نکال لیں اور ریوالور تیمور کی طرف بڑھا دیا۔ لو بھائی تیمور، تم نے چرخی گھما کر 6 فائر کرنے ہیں اس پر۔ اگر بچ گیا تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں گے حرامی کو۔ 12 کا رنگ زرد ہو گیا۔ میں نے کہا، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ یہ تمہارا ہی بتایا ہوا کھیل ہے۔ تیمور فیقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میرا تو خیال ہے کہ اس کی طرف سے شروع کریں، اس کو کچھ زیادہ ہی جلدی ہے دوسری طرف جانے کی۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ اگلے 3-4 منٹ بے حد سنسنی خیز اور خوفناک تھے۔ ان کی خوفناکی بس وہی شخص محسوس کر سکتا تھا جو ریوالور کے سامنے تھا۔ جتنی بار تیمور نے ٹریگر دبایا، فیقہ اتنی ہی بار مرا اور زندہ ہوا، اور وہ یقیناً اس سے بھی برے سلوک کا مستحق تھا۔ بے پناہ دہشت کے سبب اس کے جسم کا سارا خون نچڑ چکا تھا اور سرتاپا شدید لرزے کی زد میں تھا۔ چیمبر 2 گولیوں کے ساتھ 6 فائر کا تناسب بے حد سنگین تھا۔ فیقے کے بچ نکلنے کے امکانات بہت کم تھے۔ وہ 4 فائروں تک تو بچا رہا، لیکن جب تیمور نے چرخی گھما کر 5ویں بار ٹریگر دبایا تو ایک دھماکے سے گولی فیقے کی بائیں کن پٹی میں گھس گئی۔ اس کے سر نے زوردار جھٹکا کھایا اور وہ بیٹھے بیٹھے ریت کی بوری کی طرح دائیں طرف لڑک گیا۔ اس کی کن پٹی سے نکلنے والا خون تیزی سے کچے فرش پر پھیلنے اور جذب ہونے لگا۔ بارے نے ایک بار پھر اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ کرامت نے پھر اس کے سر پر رائفل کے بٹ مارے اور زمین بوس کر دیا۔ اس کے سر سے خون رسنے لگا تھا۔ فیقے کے بعد اسلم کی باری آئی۔ فیقے کے خون اگلے جسم نے اسے موت سے پہلے ہی آدھا مار دیا تھا۔ اس کے زخمی ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی تھیں۔ اس بار ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ اب پھر اس میں 2 گولیاں تھیں اور مجھے چرخی گھما کر فائر کرنا تھا۔ قدرت کی طرف سے اسلم پر مہربانی ہوئی۔ اسے زیادہ دیر موت اور زندگی کے درمیان نہیں ٹکنا پڑا۔ میں نے دوسری بار ٹریگر دبایا تھا کہ ریوالور بول اٹھا۔ دھماکے کے ساتھ شعلہ نکلا اور 38 بور کی وزنی گولی اسلم کے سر میں اتر گئی۔ اسلم کے خون چکا جسم کو فرش پر لڑکتے دیکھ کر بارے نے دیوانوں کی طرح چلانا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اس کی باری ہے، اور یہ بڑی سنگین باریاں تھیں۔ چیمبر میں 2 گولیوں کے ساتھ 6 فائر صاف صاف موت کا سندیسہ تھے۔ کرامت نے بارے کے سر پر رائفل کا دستہ مارنا چاہا۔ اس نے سر جھکا کر کرامت کے سینے پر ٹکر رسید کی اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ چلایا، بچاؤ بچاؤ۔ میں نے عقب سے اس کی گردن دبوچ لی اور پھنکارتے ہوئے کہا، اگر یہاں باگو اور دونوں کڑیوں کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی تو تیری بھی کوئی نہیں سنے گا۔ بارے کے بدبودار جسم میں کسی جنگلی سانڈ کی سی طاقت تھی۔ اس نے تیمور کے پیٹ میں لات رسید کی اور مچھلی کی طرح تڑپ کر خود کو مجھ سے چھڑانا چاہا۔ ہم اوپر نیچے چارپائی پر گرے اور چارپائی کا بازو ایک کڑاکے سے ٹوٹ گیا۔ اس دوران میں چودھری عزیز نے بھی دروازے کی طرف بڑھنا چاہا تھا، مگر کرامت نے رائفل کی نال اس کے عین دل کے مقام پر رکھ کر اسے ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ یکایک مجھے احساس ہوا کہ بارے کی پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کھلنے والے ہیں۔ رسی کی بندش ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ اب مزید خطرہ مول لینا مناسب نہیں تھا۔ میں نے خود سے برسر پیکار بارے کے جبڑے کے نیچے ریوالور رکھا اور اوپر تلے 3 دفعہ ٹریگر دبا دیا۔ گولی بارے کا تالو چیرتی ہوئی اس کے دماغ میں گھس گئی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ
اس کی شدید مزاحمت ختم ہو گئی اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کی گردن کے سوراخ سے بہنے والا گرم خون میرے ہاتھ کی پشت پر گر رہا تھا۔ چودھری عزیز نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور دیوانگی کے عالم میں چلا رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اس کی آواز میں خوف آمیز دیش کی بلند لہریں تھیں۔ مجھ پر درندگی سوار ہو رہی تھی۔ میرے اشارے پر کرامت و تیمور نے رضوان کے ساتھ مل کر چودھری عزیز کے ہاتھ پشت پر باندھے اور اسے ایک پرکٹی مرغی کی طرح کمرے کے کونے میں پھینک دیا۔ چودھری کے چہرے پر موت کی گہری زردی کھنڈ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اس کی باری ہے۔ اس نے ایک بار پھر دہشت سے بگڑی ہوئی آواز میں دہائی دی کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا، بے شک تم نے خود کچھ نہیں کیا، لیکن سب کچھ کرانے والے تم ہی ہو۔ تیرے حکم پر میں چپ چاپ حویلی سے نکل آیا، لیکن تیری دشمنی نے پھر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ باغو کی جان گئی تو لڑکیوں کی عزت برباد ہوئی، اور ابھی تیرے ان ہرکاروں نے مجھے بھی قبر میں پہنچانا تھا۔ دیکھ میرے پنڈے کو، اس میں جتنے پھٹ لگے ہیں وہ تیرے ہی لگائے ہوئے ہیں، اور دل پر جو پھٹ پڑے ہیں وہ تیری کمینگی نے لگائے ہیں، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ میں نے موڑے پر بیٹھ کر بڑے اطمینان سے پھر 2 گولیاں ریوالور کے چیمبر میں ڈال لیں۔ فرش پر پڑی 3 لاشوں نے ماحول کو سنگین تر کر رکھا تھا۔ چودھری عزیز ایک دبنگ شخص تھا، مگر یقینی موت کو دیکھ کر اس کی حالت ناگفتہ بہ ہو گئی تھی۔ وہ گھگھیایا، شاہ خاور، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ میں اپنا اتنا قصور مانتا ہوں۔ میں نے بارے سے کہا تھا کہ وہ تمہیں ڈرا دھمکا کر یہاں سے نکال دے۔